السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 7 ستمبر کی کال لے کر. جناب 7 ستمبر پاکستان کے لیے بہت ہی اہم اور میں کہتا ہوں خوشی کا دن ہے کہ ہم اس یوم فضائیہ کے طور پہ اس کو مناتے ہیں. اور میرے لیے یہ دن بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں صرف اور صرف زیادہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتا رہا ہوں، کیونکہ راشد منہا صاحب اور ایم عالم صاحب سے ایک جذباتی لگاؤ تھا. تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایئر فورس بہت پسند تھی. اور اس کے بعد اگر اس وقت اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان علی خان کا ذکر نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہوگا، جو ریسنٹلی 2019 میں جو مارکا سر انجام دیا ہے. بلکہ اسکواڈرن لیڈر حسن محمود صدیقی کو تو آج کے دور کا ایم عالم بھی کہا جا رہا ہے. جو پھرتی اور جو سپیڈ حسن محمود صدیقی نے دکھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت مزید ان کی اسکل انہانس کرے. اور پاکستان کی ایئر فورس کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی بھی شرنگیزی سے محفوظ رکھے. چلتے ہیں جناب آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن پہ کیا بات کریں، بڑا ہی لیک لسٹر تھا. اللہ کا شکر ہے کہ 700 کے نیچے نہیں ٹریڈ ہوا، ورنہ سیدھی بات ہے جو کل والے سیشن میں لاسٹ آور والیوم اور پریشر تھا اور جیسی کلوزنگ تھی میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا. میں نے کہا شاید، کیونکہ میں نے کل کی کال میں یہی کہہ دیا تھا کہ 41,700 پہ تو مارکیٹ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے، اور ایسا ہی ہوا. تقریباً 750 کے پاس کھلی تھی مارکیٹ، پھر 702 کا لو بنا دیا تھا، پھر بعد میں اس نے 41,684 کا لو بنا دیا. تو 700 لیول سپورٹ جو کرتا ہوا نظر آیا، اس سے تھوڑی امید بنی. اسی لیے مڈ ڈے کال میں نے کہا کہ 41,845 کے اوپر اگر ٹریڈ کرے اور والیوم بنائے تو شاید ہم کچھ ریکوری دیکھ لیں. مگر میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ جو میں نے کل کی کال میں بھی کہی تھی کہ والیوم کی کمی جو ہے وہ بھی ایک میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اتنا پریشر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اگر والیوم مارکیٹ میں ہمیں 700 کے پاس مل جاتا تو شاید تھوڑی بہت ہم پینک دیکھتے. تو وہ پینک سے ہم بچ گئے اور اس کی وجہ مجھے تو یہی لگتی ہے کہ والیوم کم تھا. اچھا، اور انڈیکس ود ان لمیٹڈ رینج ٹریڈ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی گیون ریزسٹنس ہے اور جو پہلی گیون سپورٹ ہے، ان دو کے بیچ میں پورا دن ٹریڈ ہوا ہے. اور ایک ٹگ آف وار کی کیفیت چارٹ پہ نظر آتی ہے کہ 10 بجے مارکیٹ ہائی بناتی ہے، 11 بجے مارکیٹ لو بناتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی ایفرٹ، پھر 1 بجے لو بناتی ہے، پھر 2 بجے کے بعد سے مارکیٹ دوبارہ ہائی کی طرف. تو اٹ واز اے ٹگ آف وار بٹوین بلز اینڈ بیئرس. اور چونکہ 41,845 کے اوپر کوئی خاطر خواہ والیوم میں اضافہ نہیں دیکھا تو اس لیے مارکیٹ میں ریکوری بھی نہیں ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو آج کا والیوم جو ہنڈن انڈیکس کا 5,24,00,000 کا ہے، جو تقریباً 18% کم ہے کل سے، جبکہ کل کا والیوم آلریڈی کم تھا. تو کنسسٹنٹلی ڈکلائننگ والیوم پوائنٹنگ آن ہیزیٹیشن آف انویسٹر. ٹھیک ہے جی. اور مارکیٹ کلوز ہو گئی 1 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ، وچ از نو پروفٹ نو گین ان فیکٹ. تو اب چلتے ہیں جناب پریسائز لیول ٹیبل کی طرف. پریسائز لیول ٹیبل کم و بیش وہی ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. صرف اس کے اندر ہم نے ایک لیول کا اضافہ کیا ہے جو آج ہم نوٹس کیا تھا دوران مارکیٹ. 41,845 آپ کو بتایا گیا تھا، مگر اب وہ چارٹ پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ 41,810 ہے. ٹھیک ہے جی. تو مارکیٹ جو ہے 41,810 کا ایک چارٹ پہ مجھے اضافہ نظر آ رہا ہے. باقی سارے لیولز وہی ہیں جو کل کی کال میں تھے. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. اچھا، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ اگر ہم بات کریں تو سب میں پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ آج مارکیٹ لیک لسٹر تھی. واضح طور پہ نظر آیا کہ مارکیٹ جو ہے آج لیک لسٹر ہے. کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں، جس طرح ہم نے اپنے اس میں ڈسکس کر لیا ریپ اپ میں. اچھا، اس کے بعد ٹگ آف وار کی کیفیت بھی ڈسکس کر لی.
वॉल्यूम की डिक्लाइन होना भी डिस्कस कर लिया। अब टेक्निकल व्यू जो चार्ट का है वो कम बेश वही है। आपने नोटिस किया होगा लेवल्स में भी कोई फ़र्क नहीं आया सिवाय 41,810 के। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है अब ट्रिगर बेस्ड हो गई है। मतलब ये कि मार्केट अगर अपने ट्रिगर पे ट्रेड करे तो एंट्री लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। ये ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करे, ठीक है ना। नतीजा क्या होगा कि डायरेक्शन लेना, डायरेक्शन लेने को मैं नतीजा कह रहा हूँ। तो अगर 41,810 को ऑनर करती है, इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है, तो ठीक है, मार्केट रिकवर करेगी, पॉइंट्स बनाएगी। पहला हदफ 41,960 935 होगा, और उसके बाद फिर मार्केट में बेहतर एफर्ट्स होंगी, ठीक है जी। ये तो हो गई एक बात। अच्छा, अभी हम सिर्फ अपसाइड के हवाले से बात करते हैं। आगे आप देखेंगे नीचे जो बिल्कुल एंड की लास्ट 2-3 लाइनों में मैंने लिखा है कि जो बुल्स की एफर्ट्स हैं ऊपर जाने की, वो बेशक होंगी 810 के ऊपर, मगर ऊपर जाने की जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? लिमिटेड इसलिए है कि 42,265 221 तक ना इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस नज़र आती हैं। तो इस वजह से जहां इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तो फिर मार्केट में इंशाल्लाह ताला एग्जॉशन कम होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मगर इसके ऊपर जाके बैठे तो उस वक्त तक मार्केट में ये कैफियत बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ मैंने ये बात कही है कि एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट हमारा स्टॉप लॉस वही 700 वाला लेवल है, 710 675, और इसके नीचे मुझे मार्केट में प्रेशर नज़र आता है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मार्केट इसके नीचे रुके थोड़ा सा, तो शायद सेलिंग वॉल्यूम्स अट्रैक्ट करेगी और मार्केट में सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो और अगर सेलिंग होनी शुरू हुई तो क्या होगा? वही होगा जो मैंने वीकेंड पे आपको कहा था कि हमारा वीकली टारगेट 41,282 से लेके 41,042 तक है। तो मार्केट शायद वहाँ तक जाने की कोशिश करे। तो ट्रिगर क्या हुए आपके? कमोबेश वही ट्रिगर है। 41,935 पे कुछ बेहतर एफर्ट्स होंगी, 41,700 पे मार्केट जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। 41,700 के नीचे मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी, और जो वीकली टारगेट है वो भी आपके सामने। अच्छा जनाब, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके कमेंट्स के हवाले से, और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा क्योंकि जो कमेंट्स हुए हैं उनके जवाबात भी दे दूँ। जिन लोगों ने तारीफ़ी कमेंट किए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हो सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला जो हमारी स्किल है, हमारी टीम की, मेरी, उसको उस पर अपना रहम व करम जारी रखे। अच्छा, अदनान गुल साहब का एक कमेंट है कि पॉलिटिकल सेंटिमेंट को एक तरफ रखें अगर, तो इंटरनेशनल सिचुएशन भी मार्केट को अफेक्ट कर रही है। उन्होंने एक बात ये कही। तो अदनान साहब, आपका इंटरनेशनल सिचुएशन से क्या किस ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि किस तरीके से वो कर रही है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस वजह से कह रहे हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस तो यकीनन मार्केट पे इम्पेक्ट करती है। उसके अलावा आप किस हवाले से कह रहे हैं? उसके आगे लिखा है कि आई सोल्ड सिस्टम 397 आफ्टर वॉचिंग योर प्रोग्राम, और मैंने 347 पे बाई किया था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने अदनान साहब तकरीबन मेरे ख्याल में 402 या 408 के बीच में कहीं बेचा है। और सिस्टम के हवाले से हमारी बायबैक कॉल भी है। तो जस्ट जो मुझे आपका जवाब देते हुए जो याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम जो है आपको बैकफुट एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, आपको ये नीचे मिल सकता है, ठीक है ना। तो मगर बहरहाल एक्यूमुलेशन यहीं से शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका जनाब जो एक और कमेंट है, अच्छा जी,
اچھا، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ کمنٹ آن پولیٹکس اور کسی کا نام نہ لیں. درست ہے سر، کوشش کروں گا کہ کسی کا نام نہ لوں، مگر پولیٹکس پر کمنٹ ضرور ہوگا، کیونکہ ہماری مارکیٹ کے جو وائٹل ٹریگرز ہیں جو مارکیٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں، اس میں سیاسی خبریں جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جب بجٹ آتا ہے تو ایون ایک چھوٹی چھوٹی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں، وہ جو سیاسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اور پاپولر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، مگر مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو جوڈیشری کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو گہما گہمی اور گرما گرمی آج کل چل رہی ہے، وہ ہمارے انویسٹر کا میجر کنسرن ہے. اور یہ بات میں اپنی ویکینڈ کی کال پہ تفصیل سے کر چکا ہوں. تو سر وہ تو میں کروں گا، وہ تو ضروری ہے، کیونکہ میں اپنے انویسٹر کو ایک نچوڑ دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنی سمجھ کا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ جو سوالات نامی طریقے والے کمنٹ ہیں، کیا جو لوگ، اچھا ایک سوال ہے میری ڈسوزا کا کہ جو آج کل لوگ مال لے کے بیٹھے ہیں تو کیا وہ بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے. تو میری بات یہ ہے کہ مال کہاں لے کے بیٹھے ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ. اگر غلط جگہ پہ مال لیا ہے تو ایکزٹ لے لینا بہتر تھا، اور اگر صحیح جگہ پہ مال لیا ہے، ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، جیسے ابھی سسٹم کی بات ہوئی، ابھی بیچ میں اگر مجھے یاد آئے گا تو میں اور بھی اسٹاک میرے ذہن میں جو ایکیومولیشن کی جن کی کال دی گئی ہے، اگر وہ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں. انہوں نے ریکور کرنا ہے، جس طرح ہم نے سیمنٹ اسٹاک میں ایکیومولیشن کرائی جب نیچے گیا. پائنیئر سیمنٹ، ڈی جی خان، میپل لیف، یہ تین تو کنسسٹنٹلی ہمارے اس میں تھے. پھر اور بھی ایک دو سیمنٹ تھے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، تو جو ایکیومولیٹ کرائے گئے اگر وہ تھوڑے بہت نیچے آ گئے، جیسے نشاط چنیا ہے، نشاط مل ہے، اور بہت سارے اسٹاک ہیں، تو ان میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. مگر کوئی ایسا اسٹاک ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے کوئی نیٹ سول ٹی آر جی بہت اوپر لیا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہیسکال شیسکال ٹائپ کے اسٹاک آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً مشکل ہے. اس کے بعد فیصل قاسم صاحب کا ایک میسج ہے، وہ کمنٹ ہے، سر آپ کوئی اسمال ٹریڈر کے لیے واٹس ایپ گروپ بنائیں. یار دیکھیں، ہم الگ الگ لوگوں کو، آپ کو لگتا ہے، میرے لیے تو میں تو اپنے آپ کو بیسیکلی اینالسٹ ہی اسمال ٹریڈرز کا کہتا ہوں. میں بڑے انویسٹرز کا اینالسٹ نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اللہ کا شکر ہے، کافی بڑے بڑے ٹریڈرز بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. میں کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب ہم سیفلی انویسٹ ہم نے شروع کی تھی، تو اس وقت میرا ہمیشہ فوکس جو ہے چھوٹا انویسٹر رہا ہے. تو فیصل صاحب، ہم چھوٹے انویسٹر کو فوکس کر کے کام کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کئی دفعہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہ بھئی آپ کو کیا لگ رہی ہے آگے مارکیٹ میں؟ کہتا ہوں روز کال آ رہی ہے، اس کو دیکھ لو، وہی میرا موقف ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بڑے بڑے خواب دکھاؤں. جو انویسٹر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ تو اس کو ایبزارب کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایکیومولیشن کرتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مال جمع کرتا ہے، اس کا بائنگ کا طریقہ الگ ہوتا ہے. چھوٹا انویسٹر پھنس جاتا ہے. تو میرا تو فوکس ہی چھوٹے انویسٹر پہ ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے تمام کمنٹس کے کم و بیش میں نے جواب دے دیے. تو آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ. میں بہت مشکور رہوں گا اگر آپ لوگ اپنے کمنٹ سے ہمیں، اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اور جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے، چاہے اسٹاک ایکسچینج ہو یا مرکنٹائل ایکسچینج، ہمارے نمبر ہے 0345619043، جس میں اسکرپٹ کالز اور ان تمام اسٹاکس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ مل سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.